گزشتہ کچھ جمعوں میں ہم نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ 5 وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو 5 لاکھ احادیث میں سے بطور نچوڑ کے بیان فرمائیں ان کے متعلق بات کی تھی، جن میں سے 4 احادیث پر ہم بات کر چکے تھے۔ درمیان میں کچھ دیگر عنوانات کی وجہ سے ہم 5ویں حدیث مبارکہ اس کا مذاکرہ نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ العزیز آج کے جمعہ میں حضرت امام صاحب نے جو اپنے بیٹے کو وہ 5ویں حدیث مبارکہ بطور دین اسلام کے نچوڑ کے عرض اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام صاحب نے اپنے بیٹے کو جو حدیث مبارکہ 5ویں بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اس حدیث مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو گویا اس میں مسلمان کی تعریف بیان کی گئی کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلام کے اگر بنیادی شعبہ جات کو دیکھا جائے، 5 بنیادی دین اسلام کے شعبے ہیں، باقی سارے اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں، اور ان میں سے پہلا شعبہ عقائد کا شعبہ ہے، دوسرا عبادات ہے، تیسرا معاملات ہے، اور چوتھا معاشرت ہے، اور 5واں شعبہ اخلاق ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کا تعلق اسلام کے اس چوتھے شعبے جس کو معاشرت کہا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ بس اوقات ہماری نظر میں صرف نماز پڑھ لینا ہی دین ہے، روزے رکھ لینا ہی دین ہے، حج اور عمرہ اور نوافل ذکر اذکار کے اندر لگ جانا ہی دین ہے، جبکہ یہ اسلام کے 5 شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے۔ اگر ہم صرف ایک شعبے کے ساتھ جڑے رہیں اور دیگر شعبوں سے یکسر غفلت برتیں تو گویا ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں جس کا تعلق اسلام کے شعبہ معاشرت کے ساتھ ہے، ہمیں حقیقی مومن کی پہچان کروائی۔ اس حدیث مبارکہ کا قطعاً مفہوم یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جس طرح کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن وہ نماز جیسی اہم عبادت سے غفلت برتتا ہو، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مسلمان کہلوانے کا مستحق نہیں ہے۔ ہوتا تو وہ مسلمان ہے، کوئی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن یہ ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ یہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں بھی اسی بات کی تلقین کی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کی تعریف تو یہی ہے، حقیقی مسلمان تو یہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اگر اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں رہتے تو پھر یہ حقیقی مسلمان کہلوانے کا مستحق نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو اس میں 2 طرح کی تکلیفیں پہنچانے کا ذکر کیا گیا، اور ان تکالیف میں بھی پہلی تکلیف جو پہنچانے کا ذکر ہے وہ زبان کے ساتھ ہے، اور دوسری تکلیف پہنچانے کا ذکر ہاتھ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا گیا، اس لیے کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہر کسی کے بس میں نہیں، اس لیے کہ زبان کی پہنچائی ہوئی تکلیف بسا اوقات ہاتھ کی پہنچائی ہوئی تکلیف سے کہیں زیادہ درد میں بڑھ جاتی۔ ہاتھ سے ہر کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، جو کمزور ہوتے ہیں وہ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتے، اور زبان سے پہنچائی ہوئی تکلیف ان رشتوں کو بھی کاٹ دیتی ہے جو رشتے تلوار اور کینچی سے بھی نہیں کاٹے جا سکتے۔ یعنی اگر 2 بھائی ہیں تو کوئی چیز ان کو ان کے بھائی ہونے سے جدا نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا ان کے بارے میں پوچھے گی کہ یہ کون ہے تو کہا جائے گا یہ بھائی ہیں، لیکن بس اوقات زبان سے نکالے ہوئے کلمات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ حقیقی بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر زبان سے پہنچائی ہوئی تکلیف دن میں بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کی موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہاتھ سے تکلیف دینے کے لیے موجودگی ضروری ہے، اور زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے جس کو تکلیف پہنچانی ہے اس کی موجودگی ضروری نہیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، اور اس کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور اس کے عیوبات کو
گنوانا، اس کی پگڑی کو اچھالنا، یہ وہ موجود نہ بھی ہو تو تب بھی اس کی برائی کی جا سکتی ہے، زبان سے اس کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس لیے حضرات نے لکھا کہ اس حدیث مبارکہ میں زبان سے تکلیف پہنچانے کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے پر مقدم کیا گیا، اور بسا اوقات ہاتھ کی تکلیف کی بنیاد بھی زبان کی تکلیف پہنچانا بنتی ہے، اس لیے اس حدیث مبارکہ میں زبان کا ذکر پہلے کیا گیا کہ وہ مسلمان جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے وہ حقیقی مسلمان کہلوانے کا مستحق نہیں۔ اور اسلام میں اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ بے شمار اگر ہمارے سامنے، بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کی اگر تعلیمات پڑھی جائیں، انہوں نے حضرت نے ایک کتاب لکھی آداب المعاشرت کے نام سے، جس میں معاشرے کے آداب بیان کیے گئے، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کتاب لے کر ہم پڑھیں جس میں ہمیں معاشرے کے آداب سکھائے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس اگر کسی نے اس نیت سے آنا ہے کہ وہ صوفی بننا چاہتا ہے، عابد بننا چاہتا ہے، زاہد بننا چاہتا ہے، بڑے تسبیحات سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ کسی اور خانقاہ میں جائے۔ بہت سی خانقاہوں میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے۔ میرے پاس اگر کوئی شخص آنا چاہتا ہے تو وہ اس نیت سے آئے کہ میں لوگوں کو انسان بننا سکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو عابد بنا لے، عبادت گزار بنا لے، تسبیحات اس کی زبان پر ہوں، لیکن حقیقی معنوں میں وہ انسان ہی نہ ہو، تو ایسے عبادت گزار کا کیا فائدہ کہ جو تسبیحات تو کر رہا ہے لیکن انسانیت والی اس میں باتیں موجود نہ ہو۔ گویا کہ وہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ انسان، کچھ مخلوقات اللہ نے ایسی بنائی ہیں جو سراپا خیر ہیں، جیسے فرشتے ہیں، ان کے اندر شر کا مادہ ہی موجود نہیں، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن میں شر ہی شر ہے، وہ سراپا شر ہیں، جیسے شیاطین ہیں، ان میں اندر کوئی خیر موجود نہیں، اور ایک حضرت انسان ہے جس میں اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں خیر بھی رکھ دی اور شر بھی رکھ دیا۔ یہ نہیں کہ انسان کے اندر شر موجود نہیں ہے، شر موجود ہونے کے باوجود اس کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شر کو روک کے رکھے اور خیر کو غالب کرے اور خیر کو آگے آنے دے، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کرے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہی بات ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی انسان بننا چاہتے ہو، ایسے انسان جس کی خیر غالب ہو، جس کے شرور سے لوگ محفوظ ہوں، ایسا انسان بننا چاہتے ہو تو میرے پاس ہو۔ اور حضرت کی خانقاہ میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنے معمولات بتلاتا اور معمولات میں وہ اس کی تسبیحات میں، اس کی عبادات میں اگر کچھ کمزوری ہوتی تو حضرت درگزر کا معاملہ فرماتے، لیکن اگر معاشرت میں اور معاملات میں کچھ کمزوری نظر آتی تو حضرت بہت زیادہ سختی فرماتے اور ناراضگی کا اظہار کرتے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ جانور خیر ہی خیر ان میں موجود ہے، وہ ہر لحاظ سے انسان کو نفع ہی پہنچاتے ہیں۔ دودھ دینے والے جانور وہ نفع ہی نفع ہے، یہاں تک کہ اگر وہ دودھ دینا بس کر جائیں تو انسان ان کو کاٹ کے کھا لیتا ہے تب بھی ان سے نفع حاصل کرتا ہے۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں، سانپ، بچھو، ایسے درندے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں نہ خیر ہے، نہ وہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے جانوروں کی یہ 3 قسمیں لکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم کو اللہ نے انسان بنایا، ہم انسان بنے، اور اگر ہم انسانیت سے گر کر جانوروں کے درجے پہ آ جائیں تو کم از کم ایسے جانور بنے جو خیر پہنچانے والے ہوں، اور اگر ہم ایسے جانور نہیں بن سکتے تو ایسے بن جائیں جن سے کسی کو نہ خیر ہو نہ نقصان ہو، کم از کم ایسے جانور والی کیفیت پہ ہم نہ جائیں کہ جن کے اندر شر ہی شر موجود ہو، کیونکہ ایسے کرنے سے ہم بھی انہی درندوں میں شامل ہو جائیں گے، ان درندہ صفات انسان بن جائیں گے کہ ان جانوروں میں بھی کسی کو خیر نہیں ملتی تو انسان سے بھی خیر۔ تو حضرات نے بالخصوص اس بات پر بڑا زور دیا، اور شریعت مطہرہ کی اگر تعلیمات دیکھی جائیں ان تعلیمات میں ہمیں بے شمار ایسے مواقع نظر آتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ راہ، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میرے جسم پر لرزہ اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جب حقیقی مسلمان بننا پڑتا ہے تو بہت ساری مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ شریعت مطہرہ حضرت امام صاحب اپنے بیٹے کو جو تلقین فرما رہے ہیں اس حدیث مبارکہ کے اندر وہ یہی کہ بھائی ایسے مسلمان بننا جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب دیکھیے حجر اسود، ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے، حجر اسود کا بوسہ لینا، یہ
بوسہ لینا حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ جو شخص حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے گویا وہ یوں ہے جیسے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مصافحہ کر رہا ہے، سلام لے رہا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اللہ جو ہے وہ جسم سے پاک ہیں، یہ تشبیہ کے لیے، تشبیہ اس لیے دی گئی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس حجر اسود کا بوسہ لینا یوں ہے جیسے اللہ کی ذات سے مصافحہ کر رہا ہے، اور اس کا بوسہ لینے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا، لیکن ہمیں تلقین کیا کی گئی کہ اگر تم اس حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آگے پہنچو گے تو یہ تمہارا بوسہ لینا تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث نہیں بنے گا، معاذ اللہ کہیں گناہ کا باعث نہ بنے۔ اس لیے اجازت دی گئی کہ دور سے کھڑے ہو کے استلام کر لیا جائے، دور سے کھڑے ہو کے اشارہ کر کے چوم لیں گے تو گویا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے حجر اسود کا بوسہ۔ تو اس حکم کی اگر گہرائی میں جائیں تو ہمیں یوں معلوم ہوگا کہ اس حکم میں بھی اسی بات کا پیغام رکھا گیا ہے کہ مسلمان کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا۔ پھر اسے آگے دیکھیے کہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہونا، نماز کی پہلی صف کے اندر کھڑا ہونا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر معلوم ہو جائے تو تم ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاؤ اور قرعہ اندازی کرو، پرچیاں ڈالو کہ جس کی پرچی نکلے گی وہ اگلی صف میں آ کے کھڑا ہوگا، اتنا بڑا اس کا درجہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ وہی بات جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رحمت خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، تو یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا کہ جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اس صف میں کھڑے ہونے والے پر بھی وہی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ اتنا درجہ پہلی صف میں کھڑے ہونے۔ لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے، فرمایا من ترک صف الاول، جس نے پہلی صف کو چھوڑ دیا مخافتن ان یؤذی مسلما، اس ڈر سے کہ میں پہلی صف میں جاؤں گا اور میرے جانے سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، آگے ارشاد فرمایا کہ اس خوف سے پہلی صف کو چھوڑنے والے کو میں پہلی صف سے دگنا اجر عطا فرماؤں۔ اب اس حدیث مبارکہ پہ بھی غور کہ پہلی صف کا کتنا اجر ہے، لیکن مسلمان کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس اجر کو دوہرا کر دیا گیا کہ تمہاری طرف سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں۔ یہی حدیث مبارکہ امام صاحب بیٹے کو سمجھا رہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھنے کی تو۔ اسے آگے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز کو با جماعت ادا کرنے کی بہت زیادہ تلقین، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جاؤں وہ لوگ جو بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کروں، جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز با جماعت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب۔ اتنے سخت کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تو یہ اتنا سخت حکم دیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فقہا نے آپ کے ارشادات سے جو مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ اس کے مسجد میں آنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، لوگوں کو اس سے گھن آتی ہو، تو فرمایا ایسے شخص کو با جماعت نماز مسجد میں آ کر ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ گھر میں بھی با جماعت نہیں نماز پڑھے گا، اس سے با جماعت نماز ادائیگی ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی بیماری سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہیں پہنچ۔ اور اسی نماز کے بارے میں قرآن پاک کو اگر ہم بار بار کھول کے دیکھیں، بار بار حکم اللہ کی طرف سے نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، اقیم الصلاۃ اور اقیم الصلاۃ دیگر کلمات کے ساتھ۔ لیکن اگر اس کی تفصیلات کو دیکھیں، قرآن پاک کے اندر اس کی تفصیلات کو دیکھیں تو نماز پڑھنی کس طرح ہے
इसके तरीका कार क्या है, इसकी तफासील को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बयान नहीं किया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आलीशान से हमें पता चला। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि किसी के घर में दाखिल होने के लिए इजाजत तलब करना, इसको हदीस मुबारक, इसको अरबी में अल-इस्तिज़ान कहते हैं। ये एक माशरती मामला है। तो इस माशरती मामले की कि किसी के घर में दाखिल होने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार करने चाहिए, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में 2 रुकू बयान कर दी। नमाज जैसा अहम मामला, उसकी तफसील तो अहादीस मुबारका से पता चल रही है, लेकिन ये एक माशरती मामला था कि इस मामले में लोग दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी वजाहत के लिए कुरान पाक में 2 रुकू बयान कर। तो इस हदीस मुबारका में हमें इसी बात का, हम अगर अपना जायजा लें तो हम बात बात पे तकलीफ पहुंचाते हैं दूसरों को। किसी की तरफ से थोड़ी सी तकलीफ आई, हम फौरन अदले का बदला देने के लिए तैयार होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर एहतियात फरमाते थे कि मेरी तरफ से किसी को तकलीफ न पहुंचे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुबह तहज्जुद के लिए बेदार होते तो इस कदर खामोशी के साथ आप बेदार होते कि मुझे पता ही ना चलता कि आप तहज्जुद की नमाज के लिए उठे हैं। और एक दिन मैंने आपको देखा कि आप बगैर जूतों के चल रहे हैं, और मैंने देखा और मेरी आंख खुली तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आप जूतों के बगैर जा रहे हैं। फरमाया मैंने जूते इसलिए नहीं पहने कि मेरे जूतों की आहट से तुम्हारी नींद में खराबी पैदा ना हो। इससे एक पहलू तो हम ये निकाल सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ किस कदर मोहब्बत करते हैं, और दूसरा पहलू ये भी तो देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ पहुंचाने में किस कदर एहतियात करते हैं कि मेरी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह अकबर। हज़रत शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमहुल्लाह, उनको किसी ने काफिर कह दिया। उनके एक मोतक़िद ने गुस्से में आके एक शेर लिखा फारसी का, जिसका तर्जुमा ये है कि अगर तुम हजरत को काफिर कहते हो तो तुम्हारा काफिर कहना कोई माना नहीं रखता, क्योंकि झूठ का चिराग कभी जल नहीं सकता। लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें मुसलमान कहता हूं, क्यों कि झूठ का बदला झूठ होता है। गोया कि वो अपने इस शेर में कहना चाहते थे कि मेरा तुम्हें मुसलमान कहना यह भी झूठ है, गोया तुम भी काफिर। और अगर अदबी शाहपारे के एतबार से देखा जाए तो अदबियात के माहिर कहें बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, और इस मिसरे को लिख के हजरत शेखुल हिंद की खिदमत में लेके आए। तो हजरत शेखुल हिंद बड़े नाराज हुए, गुस्से के अंदर उनके साथ बड़ा गजबनाक वाली कैफियत इख्तियार की कि ये तुम किसी मुसलमान को काफिर कह रहे हो। और फिर दोबारा उस शेर को तब्दील किया और उसमें लिखा कि अगर तुम मुझे काफिर कहते हो तो तुम्हारा काफिर कहना माना नहीं रखता, क्योंकि झूठ का चिराग कभी जल नहीं सकता। लेकिन बदले में मैं तुम्हें काफिर नहीं बल्कि मुसलमान कहता हूं, क्योंकि तुम्हारी कड़वी दवा के बदले में तुम्हें शक्कर पेश करता। हजरात ने इस बात का एहतियात किया, और एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे सामने आई कि दिल की, इंसान की बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी दिल की बीमारी है, और दिल की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी दिल आजारी है। और कुरान पाक में किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन फरमाया कि इनके लिए जहन्नुम में एक खास जगह रखी गई है, खास इनके लिए एक मकाम रखा गया, जो लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे इनको उस मकाम में डाला जाए। फरमाया वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिल लुमाज़ा, कि जो ऐब जो हो या जो ऐब गो हो और ऐब जो हो इनको वैल में जलना पड़ेगा। वैल जहन्नुम की एक वादी का नाम, इसलिए कि इन्होंने लोगों के दिल को दिखलाया। और इसी सूरह मुबारका के आखिर में देखिए कि अल्लाह इनकी उन सिफात को रजील जो बुरी सिफात को बयान करते करते आगे में इरशाद फरमाया नारुल्लाहिल मुक़दा, मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूं कि वो वैल है क्या चीज। मैं नारुल्लाहिल मुक़दा, ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, चूंकि ये लोगों के दिलों को दुखाया करते थे, इस वादी में इनको डालकर वो जो आग होगी वो भी इनके दिलों पे जाके टारगेट करे। तत्तलिउ अलल अफ़इदा, वो इनके दिलों पे जाके वार करे। जिस तरह खास आलात जो है उनके अंदर एक सिस्टम फिट कर दिया जाए तो वो अपने खास मकाम को जाके हदफ बनाते हैं। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इस सूरह मुबारका में इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो ऐब जोई करता है ये लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, जो ऐब गोई करता है ये लोगों के दिलों को दुखाता है, ये लोगों के दिलों को दुनिया में दुखाता था, बदले में इसको जहन्नुम के अंदर, जहन्नुम की वादी वैल के अंदर डाला जाएगा और वहां पे भी इसके दिल को तकलीफ पहुंचाई। तो इस हदीस मुबारका में हजरत इमाम साहब ने
अपने बेटे को पांचवी नसीहत की कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। तो हम गाली नहीं देंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, गलत जगह पे पार्किंग नहीं करेंगे, ऐसी जगह पे गंद फैलाना जहां पे गंद कूड़ा करकट की जगह नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे रोज देखता हूँ, यहाँ पे गंद था, आप हजरात की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी बेहतर हो गया। अभी मजीद इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आ जाएगी। आप हजरात से ताउन भी दरकार है। जिमन में बात आ गई, ये कोई कसदन नहीं कर रहा, जिमन में बात आ गई कि आप हजरात का ताउन भी दरकार है। बाहर ये हमारे जहाँ पे गंद पड़ा होता था इसको सही किया जा रहा है, तो अब वो गंद खत्म कर दिया गया। अब कुछ साथी हैं जो शापर के अंदर गंद डालते हैं और बड़ी सफाई के साथ एक जानिब आके ला के रख के चले जाते हैं। अब जो भी हैं, मैं हूं या कोई और है, वो बज़ाहिर ये समझ रहा है कि मैंने यहाँ पे गंद रखा, तो वो गंद तो डालने का मुर्तकिब हुआ ही, लेकिन लोगों की दिल आजारी का बाइस भी बना। तो छोटे छोटे मामलात, ऐसी जगह पे पार्किंग करना जहां पे पार्किंग नहीं, ऐसी जगह पे गंद फैलाना जहां पे गंद की जगह नहीं, और रास्ते में रुकावट डाल देना, ऊंची ऊंची आवाज से बातें करना। अगर मुसलमान की तारीफ मैंने जिक्र की कि इस हदीस मुबारका में मुसलमान की तारीफ की गई, मुसलमान के अंदर लफ्ज़े सीन लाम मीम सलामती आता है, और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह इसको सिखाया गया कि जब भी किसी से मुलाकात करे तो सलामती उस पर भेजे। दूसरे इस सलाम के अंदर हमें यह भी बात की तलकीन की गई कि जब भी तुम किसी से मिलो, तुम्हारी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, बल्कि सलामती ही सलामती तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। तो यह हदीस मुबारका मेरे और आपके लिए भी एक रोल मॉडल की हैसियत है। तो हम इरादा करें कि इन सारी बातों से अपने आप को बचाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको किसी को तकलीफ पहुंचाने से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावना।